خوبرو، خوش اخلاق، کشادہ دست، کریم نفس، خوش بیاں، شری زباں والے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ 18 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ساری زندگی تبلیغ اسلام، تعلیم قرآن اور شرک کے خاتمے کے لیے وقف کر دی۔ جی ہاں، یہ وہی معاذ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حلال و حرام سے واقف معاذ بن جبل ہے۔ السلام علیکم۔ صرف یہی نہیں بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں فرمایا کرتے کہ معاذ بھی ایک امت تھے۔ معاذ ہی کل امت النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے فرما بردار تھے۔ ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو امت وہ شخص ہے جو لوگوں کو خیر کی باتیں سکھاتا ہے۔ تو جی ہاں، یہاں خوشخبری سن لے ہر وہ شخص جو خیر کی باتیں سکھاتا ہے، بتاتا ہے۔ کس نے کیا خوب کہا ہے، خیر کی باتیں بتانے والے، حق کی راہ دکھانے والے امر ہو جاتے ہیں امت کو امت بنانے والے۔ اور پھر یہ کیسی خوش قسمتی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ کو قیامت کے دن علماء کی پیشوائی حاصل ہوگی اور ایک بڑا درجہ ان کو ملے گا۔ تو دوستو ذرا غور کریں کہ ایسا خوش نصیب انسان جس کو علماء کی امامت کا درجہ ملے گا، ان کے پیچھے ان کی سچائی، علم کی گہرائی اور حکمت جیسی نعمت شامل تھی۔ جی ہاں، یہ وہی معاذ ہیں جب اہل یمن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ آپ ایک ایسا آدمی بھیج دیں جو صرف امیر ہی نہ ہو بلکہ معلم بھی ہو۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک جن خوش قسمت انسان پر پڑی وہ تھے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ جی ہاں، وہ تھے معاذ بن جبل۔ تو اس سفر کا منظر بھی کیسا عجیب اور پرکیف تھا کہ محبوب پیدل چل رہے تھے اور محب سوار۔ جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل تھے اور معاذ بن جبل گھوڑے پر سوار تھے۔ تو دوستو یہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت، محبت اور انداز تربیت تھا اور معاذ سے دلی لگاؤ تھا۔ اس وقت میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے خوش تھے جب حضرت معاذ نے عرض کیا تھا کہ اگر مجھے فیصلہ کرنے کے لیے قرآن و سنت میں کوئی چیز نہ ملے تو اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جواب سے اتنی خوشی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرستادہ کو اس چیز کی توفیق دی جس سے اللہ کا رسول راضی ہے۔ پھر یہی وہ معاذ ہیں جن سے میرے آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الوداعی جملے بھی ارشاد فرمائے۔ تاریخ میں یہ انوکھی الوداعی ملاقات تھی جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی۔ وہ کیسی عجیب حالت ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے معاذ، ہو سکتا ہے آج کے بعد تم مجھ سے پھر نہ مل سکو، شاید واپسی میں تمہارا گزر میری مسجد اور قبر کے پاس سے ہو۔ یہ سننا تھا کہ اس عاشق صادق کے پاؤں سے زمین نکل گئی اور زار و قطار رونے لگے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے بغیر زندگی کیسی ہوگی؟ یا رسول اللہ فداک ابی و ابی ولا حیاتی بدونک۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک عاشق اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آخری بار جدا ہو رہا تھا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، انا اموت بدونک۔ مدینہ کی گلیاں گواہ تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کتنی محبت کرتے تھے۔ ذرا سوچیں کہ وہ گھڑیاں کتنی بوجھل تھیں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی کو رخصت فرما رہے تھے اور زبان سے ایسے الفاظ
ادا فرما رہے تھے، جن میں محبت بھی تھی اور جدائی کا درد بھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بعد میں کہتے تھے کہ یہ جملے میرے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئے تھے کہ اے معاذ، شاید تم اس سال کے بعد مجھ سے نہ مل سکو۔ کسی نے کیا خوب کہا، وقت رخصت تمہیں جاتے ہوئے ہم نے وہاں تک دیکھا جہاں تک تم نظر آئے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، انا اموت بدونک۔ پھر یوں ہوا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو صبر کی تلقین کی اور ان خوبصورت الفاظوں سے ان کو حوصلہ دیا کہ میرے قریب ترین وہ لوگ ہیں جو متقی ہوں، جہاں بھی ہوں اور جو بھی ہوں۔ تو دوستو، یہاں ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چاہتے ہیں تو ہمیں پرہیزگاری اختیار کرنا ہوگی۔ تو یہاں ہم بات کر رہے تھے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی الوداعی ملاقات کی۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، جب معاذ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، اور آپ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ آپ وسلم کی قبر مبارک پر حاضر ہوئے اور بہت روئے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، انا اموت بدونک۔ تو یہ تھی ایک انوکھی ملاقات اور درد کی داستان، اور یہ ایسا درد ہے جو ہر مسلمان کے سینے میں موجود ہے، اور ہر ایک دل سے یہی پکار اٹھتی ہے، کہکشاؤں کو بھی الفت ہے میرے مصطفیٰ کے در سے، ضیاء ملی ہے ان کو میرے مصطفیٰ کے در سے۔ چلتے ہیں دیے جب بھی روشنی دینے کی خاطر، راہیں دکھا رہے ہیں میرے مصطفیٰ کے در سے۔ ان کی چوکھٹ پہ گر جینا مرنا ہو مقدر، نجات مل جائے سبھی میرے مصطفیٰ کے در سے۔ صد شکر جو بھی پایا ہے میں نے، سب کچھ ہی پا لیا ہے میرے مصطفیٰ کے در سے۔